السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. خاص آج بیان ہونے والا انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ گھر میں آپ تراویح کیسے پڑھیں کہ آپ کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ ثواب ملے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ جو مسجد کی کمی ہے نا کہ جہاں آپ زیادہ قرآن بھی سن سکتے تھے، بہت کچھ ہو سکتا تھا، وہ آپ کو انشاءاللہ وہ اس میں ملنے کی پوری امید ہے انشاءاللہ. یہ اس کو آپ ذرا سن لیجئے. نمبر 1، مجھ سے کافی سارے لوگوں نے سوال پوچھے ہیں اس بارے میں. ایک سوال اب میں اس میں کرتا ہوں. میری طرف سے جو خاص آج ریکمنڈیشن ہے، میں نے سوال آپ کے لکھے ہوئے ہیں، یہ ابھی کوئی 15-20 منٹ پہلے سوال نوٹ کیے ہیں. تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نا نفل عبادت، کوئی بھی رمضان غیر رمضان جتنی بھی آپ کے نوافل تھے نا، تہجد، قیام اللیل، اس کا جو سیکرٹ ہے نا، جس میں مزہ بہت زیادہ ہے، وہ آپ کریں تو انشاءاللہ آپ تھوڑا بھی اگر آپ نے قرآن پڑھا نا تو آپ کو وہ نصیب ہو جائے گا. میں آپ کو طریقہ اس کا بتاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو نفل عبادات ہیں نا، ان کے بارے میں ایک بڑی خاص بات ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. عرب دنیا میں پتہ ہے، اور میں تجربے سے بتا رہا ہوں. جس کو نہیں ماننا وہ نہ مانے، میری طرف سے ڈیلیٹ کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ پورے اطمینان رکھیں، صحیح حدیثوں کی روشنی میں یہ سب بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قیام کرتے تھے نا، ان کے حسن، ان کی خوبصورتی کا اماں عائشہ کہتی ہیں کچھ نہ پوچھو. ایسی خوبصورت وہ نماز تھی کہ بس کچھ نہ پوچھو. حدیثوں کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے کیا کرتے تھے، قیام کے لیے جب تیار ہوتے تھے نا تو 2 رکعتیں آپ کرتے تھے بڑی ہلکی، بالکل فجر کی سنتوں کی طرح تیز ہلکی، وہ سمجھے وارم اپ ہے، وہ کی. اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے تھے کہ جب آپ نے شروع کر دی نماز، آپ نے شروع کی تسبیحات کے ساتھ، فاتحہ پڑھی، پھر سورت پڑھی. آپ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کو جتنا بھی آپ نے پڑھا، 5 منٹ کھڑے رہے نا، 3 منٹ کھڑے رہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے، یہ عام پبلک کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مائیں بہنیں بھائی سب آ جاتے ہیں، شوہر. آپ نے جتنا اس میں کیا نا، اسٹریٹ رہے، قیام کھڑے رہے، اتنا ہی آپ رکوع میں اب جائیں گے نا تو اتنا ہی ٹائم رکوع میں گزاریے. یہ ملنے لگا بونس ان لوگوں کو جن کو قرآن کم آتا ہے. جی ہاں، کم قرآن کے ساتھ آپ کو زیادہ مزہ اور زیادہ ثواب ملنے والا ہے. پھر جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے اتنا ہی دیر کھڑے رہنا ہے جتنی دیر آپ اس میں کھڑے رہے. پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے، پہلا اور دوسرا سجدہ اور سجدے کے بیچ میں، ان سب میں آپ نے زیادہ وقت گزارنا ہے. بیسیکلی 4 پوزیشنز ایسی ہیں آپ کی نماز کی، 4 پوزیشنز جس میں آپ کی لینتھ ایکول ہونی چاہیے، ایکول لینتھ، ٹھیک ہے، برابر ایک ایکول ٹائم. وہ کیسے ہوگا؟ پہلا قیام، دوسرا رکوع، تیسرا سجدہ نمبر 1، چوتھا سجدہ نمبر 2. ان کے جو بیچ میں موومنٹس ہیں ان میں بھی آپ نے زیادہ رکنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اگر کر لیا نا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نصیب ہو جائے گا، جو آپ کا قیام تھا، جس میں یہ اس کی صفت ہے. کوالٹی آف رسول اللہ's نفل is that everything is equal length. مگر اب اس میں جو کمی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کو اتنا قرآن یاد نہیں ہوگا عام پبلک کو. جس کو تو یاد ہے نا قرآن زیادہ، اس کے لیے ہے آزمائش، اور وہ اگر ہے صحت مند. اس لمبائی کے ساتھ آپ سے نا مشکل سے ہی چند رکعتیں ہونی ہیں اور آپ کی ہو جانی ہے، بس پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ نے واقعی عبادت کی ہے. یہ ہے عبادت. کر لیں گے تو بہت مزہ آئے گا. اب ان میں پڑھنا کیا ہے؟ جس کو قرآن آتا ہے نا کم، اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین شروع کی میں نے، الرحمن سبحانک اللہم، وہ دعائیں بھی کی. اول تو کوشش کریں فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں دعا مانگیں، اور دعاؤں میں زیادہ تسبیح کریں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. یہ ساری پڑھتے جائیں. ایک سوال آیا تھا یہاں پہ کسی کا، لکھا ہوا کہ اس میں ہم کیسے پڑھیں؟ تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک یہ سارا پڑھ کے نا، آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فاتحہ پڑھی. لیٹ سے آپ کو 4 قل آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا، آیت الکرسی آتی، کوئی بات نہیں، ایک رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لیں آپ، ختم. اب آگے آپ کو کچھ نہیں یاد آ رہا، یا فرض کریں آگے 4 صورتیں آ رہی ہیں وہ بھی پڑھ لیں. میرا مشورہ کہ آپ
چھوٹی صورت ہی پڑھیں، کیونکہ آپ کے یہ ٹوٹل جو سٹے ہے نا سامنے جو آپ کھڑے ہیں اس میں آپ کو 3-4 منٹ لگ گئے. اب آپ نے اتنا ہی ٹائم چلے جانا ہے رکوع میں، اتنا ہی ٹائم رہنا ہے اور کہتے جانا ہے اللہ تعالیٰ کو جتنی پیاری پیاری تسبیحاں کر سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت کے یا مولا. جو بھی اچھی تسبیح آتی ہے نا آپ کو وہ پڑھتے جائیں. تسبیح لیکن کرنی، تسبیح تسبیح تسبیح، جیسے اللہ کہتے ہیں نا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تسبیح کر اس رب عظیم کے نام کے ساتھ. تو آپ تسبیحات پڑھیں. اب وہ رکوع کی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. اے اللہ میں تیرے لیے رکوع کرتا ہوں، تیرے آگے خشوع و خضوع لاتا ہوں، تیرے آگے جھکتا ہوں، تیرے لیے میرا جسم، میری ہڈیاں سب جھک گئی ہیں. یہ ہے جھکنا رکوع کا. اتنی آپ دعائیں کریں. پھر یہاں پہ آپ فی الحال پرسنل دعائیں ابھی نہ شروع کریں، یہ آپ تسبیحیں ہی کرتے جائیں اور آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. اس رکوع میں رہیں آپ دعاؤں کے اندر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا 3-4 منٹ کیسے گزر گئے. خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ رکوع اتنا ہی ہے جتنا میں کھڑا رہا. اب آپ نے کیا سمع اللہ لمن حمیدہ، یہاں پر بھی کھڑے ہو کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کریں. نہیں یاد ہوتی تو کاغذ پہ لکھ کے ہاتھ میں پکڑ لیں. شروع میں کر سکتے ہیں آپ، آہستہ آہستہ وہ یاد ہو جائیں گی. بہتر ہے تو آپ کی زبان میں ہی کہیں رسول اللہ کی، نہیں تو وہ نہیں تو اپنے میں کر لیں، لیکن اونچی نہیں کرنی اپنی زبان میں، یاد رکھیے گا. اب وہ عربی ہے صرف اونچی میں. پھر آپ نیچے گئے رکوع میں، سجدے میں. اب سجدے میں آپ ہیں اور اللہ کی ذات ہے. بس جو سر بسجدہ ہوا تو یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نہ 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 نہ، یہ سجدہ نہیں کرنا آپ نے وہ سجدہ کرنا ہے جس میں یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ کرنا ہے آپ نے. اور وہ دونوں سجدے جو ہوں گے نا ان میں ٹوٹل ٹائم آپ نے اتنا ہی گزارنا ہے جتنا آپ اوپر رہیں گے. شروع میں آپ کو اس کا دھیان نہیں رہے گا، مگر یہ نیت کر لیں میں نے لمبا رکوع لمبا سجدہ کرنا ہے، آپ کا آٹومیٹکلی قیام میچ کر جائے گا. بس یہ سٹائل آپ کر لیں، چھوٹی صورتوں کے ساتھ بھی پڑھ لیں. نہ ثواب ملے تو میں ذمہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے. میں نے وہ آپ کو بات بتائی ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے اس پہ میری انشاءاللہ پکڑنی ہوگی، بلکہ مجھے بھی صدقہ جاریہ ملے گا. جو بھائی یہ ویڈیو آگے پہنچائے گا اس کو بھی صدقہ جاریہ ملے گا، اور جو ایسے نماز پڑھیں گے ان کو بھی مزے ہی مزے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ کر کے دیکھیں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، منی بیک گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ کریں انشاءاللہ، اور آپ کہیں گے کہ یار واقعی رسول اللہ سمجھ میں آ گیا کہ گھر میں یہ عبادت کیوں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، واللہ اعلم.